السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ موضوع آپ کے علم میں ہے، حقوق العباد کے حوالے سے تین چیزیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا جو آپس میں باہم مربوط ہیں۔ سب سے پہلے یہ دین اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ اس میں عقائد ہیں، عبادات اور معاملات ہیں، اور تیسرے نمبر پر انسان کا کردار اور اخلاق ہے۔ عقائد کے بغیر اسلام کا، ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ عبادات کے بغیر، عمل صالح کے بغیر ایمان مفید نہیں ہے، اور اخلاق کے بغیر، کردار کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے کو ہلکا مت سمجھیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث اگرچہ سند پہ اس کی بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لیکن چونکہ اس حدیث میں تینوں باتوں کی دلیل قرآن مجید سے دی گئی ہے اور استدلال قرآن مجید سے ہے، تو لہذا بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ فرماتی ہیں تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دیوان ہیں، دیوان ثلاثہ، کل قیامت کے دن تین دیوان پیش ہوں گے، تین دفتر ہوں گے، تین چیزیں ہوں گی۔ ایک دیوان ایسا ہوگا کہ لا یعبأ اللہ بہ، اور ایک دیوان ہوگا لا یغفر اللہ بہ، اور تیسرا ہوگا لا یترک اللہ منہ شیئا۔ ایک ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، دوسرا ایسا ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں ہے، وہ کس اعتبار سے نہیں، وہ گفتگو آگے آتی ہے، اور تیسرا ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پہلا دیوان جسے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا وہ قرآن مجید میں ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کے دفتر میں، جس کے میزان حسنات میں شرک ہوگا وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ دوسرا جو دیوان ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں سے مراد یہ ہے انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو بندے کو پکڑ لے، چاہے تو بندے کو معاف کر دے۔ وہ دیوان ہوگا جس میں انسان کے اپنے اوپر ظلم ہوں گے، اپنی جان پر اس نے ظلم کیے ہوں گے، اور وہ ظلم جو انسان اپنی جان پر کرتا ہے وہ گناہوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ کبھی نماز میں سستی ہو گئی، کبھی روزے کے معاملے میں انسان نے اونچ نیچ کر دی، کبھی سنت و صلاح پرواہی کر دی، کبھی یہ اپنے اوپر وہ ظلم کرتا رہا۔ یہ وہ حصہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو پکڑ لے۔ اور تیسرا دیوان، جو تیسرا
میزان حسنات کے حوالے سے اور میزان سیئات کے حوالے سے جو بارگاہ الہی میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے وہ ہوگا ظلم العباد بعضهم علی بعض، جو لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القصاص لا محالہ، اس میں بدلہ ضروری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اس میں بدلہ ضروری ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن بچنا ناممکن ہے جب تک یہ حساب کتاب پورا نہ ہو، جب تک یہ معاملہ پورا نہ ہو۔ تین چیزیں ہیں جو حقوق العباد میں آتی ہیں، تین چیزیں: کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد میں تین چیزیں ہیں: عزت، جان اور مال۔ پہلے جان ہے، دمہ ومالہ وعرضہ، اور اس کے بعد مال ہے، اور اس کے بعد انسان کی عزت ہے۔ ان تین چیزوں پر انسان مظالم ڈھاتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے وجود سے دو طریقے سے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جس کے ہاتھ سے اور مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، سلامتی میں ہے۔ آپ کے وجود میں یہ دو چیزیں ہیں، سامنے والے کے وجود میں یہ تین چیزیں ہیں، اور احترام کس کا کرنا ہے؟ ترتیب ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ ترتیب مشہور ترین، جس میں سب سے پہلے والدین ہیں، اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، جو جتنا قریبی ہو، اس میں سب سے پہلے آپ حضرات مرد بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اپنی بیوی، اس کے بعد اپنے بچوں کی، اس کے بعد آج کل غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، ورنہ غلام اس کے بعد ہے، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار، اسی طریقے سے والدین کی جانب سے، والدہ کی جانب سے ددیال ننیال، آپ کے پڑوسی، آپ کے ساتھی، آپ کی مسجد کے لوگ، یہ تو ہو گئے حقوق العباد۔ شریعت نے معاملہ یہاں بس نہیں ہوا، میرا موضوع تو اتنا ہی ہے، شریعت نے اس چیز کو آگے بھی بڑھایا ہے، اور حتیٰ کہ فضول میں کوئی درخت، کوئی پتا، کوئی پودا کاٹنا جس کا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس سے آپ کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی جانور پر ظلم کرنا ناحق، کچھ جانور ایسے ہیں جو فاسد اور فاسق ہیں، یعنی فساد مچاتے ہیں، ان کو تو شریعت نے کہا ہے قتل کرو۔ کچھ جانور آپ کی اور میری مصلحت کے لیے، فائدے کے لیے ہیں، جن کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو شرعی طریقے سے ذبح کرو۔ اور جو جانور آپ کے اور میرے غرض سے تعلق نہیں رکھتا، تکلیف نہیں پہنچا رہا، اس کے اوپر ظلم کرنا یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کتے، وہ بلی جس کے اوپر آپ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جانے یا نہ انجانے میں، یہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، جو عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، بنی اسرائیل کی تھی، نہ اسے کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑ کے رکھا، زمین پر جا کے اپنا گزر بسر کرتی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ وہ تو مر گئی، لیکن اس عورت کے جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ اب آئیے اپنی ہم بات کی طرف دوبارہ۔ اب یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کا ہاتھ اور آپ کی زبان، سامنے والے کی عزت، جان اور مال، یہ اگر محفوظ ہے، آپ کے حقوق، آپ کامیاب ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ یہ اگر محفوظ نہیں ہے اور یہ زبان چلتی ہے، یہ ہاتھ چلتا ہے سامنے والے کی عزت پر، کسی کو گالی دے دی، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دی۔ اب یہ زبان کا ایک الگ تفصیلی موضوع ہے۔ جب صحابی نے پوچھا کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی، تو آپ نے فرمایا یہی تو زبان ہوگی جو دنیا کے اکثریت مومنوں مسلمانوں کو جہنم میں پہنچانے والی ہوگی، کیونکہ جب یہ چلتی ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ جب زبان چلتی ہے اور کاٹتی ہے، تو یہ کاٹتے ہوئے جیسے وہ کھیتوں پر چلتی ہوئی درانتی جو ہوتی ہے، وہ جب کاٹتی ہے تو ہر چیز کٹتی ہے اس میں،
تو یہ جب زبان چلتی ہے تو اس کو ہوش نہیں ہوتی چل کر کہاں پہنچی. آپ مقابلے میں، کسی سے گفتگو میں، کسی سے مناظرے میں، کسی کے ساتھ جھگڑے میں زبان سے آپ جیت گئے، آپ کو دلی تسلی ہو گئی، آپ نے اس کی گالی کا جواب گالی سے دے دیا، آپ نے اس کے جھگڑے میں اس کے مغلظات بکنے پر اس کا جواب دے دیا. ایک تو یہ ہے کہ ہم مبتدی نہ ہوں. یہ تو کوشش ہی کبھی مت کیجیے گا کہ آپ ابتدا کرنے والے ہوں. کبھی کوشش مت کیجیے گا، کبھی کوشش مت کیجیے گا کہ آپ ابتدا کرنے والے ہوں. اور جہاں پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، جہاں پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بیوی پر اور بچوں پر، جہاں زور چلتا ہے. اور بعض گھرانے ایسے ہیں، بہرحال آج کل ماحول بن گیا ہے، ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے کہ بیوی بھی شوہر پہ حاوی ہوتی ہے. عورتیں آج کل زیادہ تر گھروں میں مرد پر حاوی ہیں، چیخنا چلانا، حاوی ہونا، اپنے فیصلے چلانا، گھر میں جھگڑے کرنا، شوہر کو اس کے گھر والوں سے دور رکھنا، اس کو لڑوا کر رکھنا، اس کے ماں باپ کے اور بہن بھائیوں کے خلاف رکھنا. آسان لگتا ہے، جیت لگتی ہے گھر کے اندر ہمیں. لیکن یہ عزت پر حملے، یہ کسی کی عزت کو دبا کر رکھنا، یہ انسان کے لیے معمولی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں اس معاملے میں. آپ کی ہاتھ یا زبان سے کسی دوسرے شخص کا وجود محفوظ نہیں ہے، اس کا وجود جسم محفوظ نہیں ہے. آپ نے ضرب لگا دی، آپ نے مار دیا، آپ نے مارنے کے بعد یہ یاد رکھیے اس زمین پر رہتے ہوئے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اگرچہ یہ حکم تورات کا ہے لیکن قرآن نے اس کی تصدیق کے ساتھ اس کو نازل فرمایا. ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس سے بدلے میں آنکھ کا قصاص لیا جائے گا. کسی کے ہاتھ پر اس کے بدلے میں ہاتھ، دانت، جسم کے کسی بھی حصے پر. یہ آپ کتاب الدیات اٹھائیے، اگر کوئی کسی کو زخم لگاتا ہے، کسی نے کسی کو مارا اور اس کے وجود پر زخم لگ گیا، اب یہ زخم کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ مشکل ہے کیونکہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ زخم کتنی قوت کے ساتھ لگا ہے، کتنا گہرا لگا ہے، بدلے میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لگ جائے. شریعت نے دیت رکھی ہے. جہاں بدلہ نہیں ہو سکتا وہاں دیت آ جاتی ہے. یہ زخم اگر اس نے کھال کو چیرا ہے، کھال کو کاٹا ہے، تو اس پر اتنی دیت ہے. اگر اس نے نیچے گوشت کو پھاڑ دیا ہے تو دیت بڑھ جاتی ہے. اگر یہ زخم ہڈی تک پہنچ گیا ہے تو دیت اور بڑھ جاتی ہے. اگر اس زخم نے، اس وار نے ہڈی کو توڑ دیا ہے تو دیت اور بڑھ جاتی ہے. 1 انگلی کی دیت، 2 انگلی کی دیت، ہاتھ کی دیت، یہ آپ جانتے ہیں 10 اونٹ، 20 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ. یہ اگر کسی کا کوئی ہاتھ کاٹ دے تو اس کو یہ دیت اس کو دینی ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ جانتے ہیں کس لیے ہیں چیزیں؟ تاکہ دنیا کے اندر یہ قضیے آپ حل کر جائیں، دنیا کے اندر یہ مسئلہ آپ حل کر جائیں. تیسری چیز ہے کسی کے مال پر حملہ آور ہونا، اور یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی طامہ کبریٰ ہے. سب سے بڑی قیامت تو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہونے والی چیز یہ ہے، کیونکہ اس کی لالچ میرے اور آپ کے دلوں میں حرص بڑھ گئی ہے. کاروبار میں، لین دین میں، معاملات کے اندر جس طریقے سے بھی آتا ہے، لا یدری امن الحلال امن الحرام. ایک وقت ایسا آئے گا، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال من الحرام. جو مال اس کے پاس آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، آنا چاہیے. جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا، مسئلے اپنے کسی کاروباری پوچھتے ہیں، جی بیچنے والا بھی راضی ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوالوں میں اکثر جب ان کو بتایا جائے جی اس طریقے سے سودا کرنا درست نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں سب کر رہے ہیں، کاروباری اسی طریقے سے چل رہا ہے. بھائی بیچنے والا بھی راضی ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، آپ راضی ہیں، خریدنے والا بیچنے والا دونوں راضی ہیں، شریعت راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے خود غرض ہو سکتے ہیں، اللہ کی شریعت آپ کو نہیں دیکھتی، اللہ کی شریعت پورے معاشرے کو دیکھتی ہے. اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کو آپ کے آج میں نہیں دیکھتا، آپ کے فائدے کو آپ کے کل میں دیکھتا ہے، آپ کی نسلوں میں دیکھتا ہے. کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کی تنخواہ روک لی. کئی کاروباری حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، جب اپنے مزدوروں کو، اپنے پاس کام کرنے والوں کو اجرت دیتے ہیں، ان کی تنخواہ کا وقت آتا ہے، روز رلا کر، ہے نا، کام تو پورے مہینے کا پورا لیا، اور تنخواہ دینے کا وقت آیا تو آج 1000 روپے، کل 1500 روپے، پرسوں 2000، پھر 500 روپے، پھر ایک دن کا چھٹی. یہ 20-22 تاریخ تک جا کر تنخواہ اس کی پوری کرتے ہیں. کیوں؟ روز کے غلے سے نکال کر دے رہے ہیں، آسانی کے ساتھ اپنا کام چل رہا ہے.
یہ جو اس پر ظلم ہو رہا ہے دے وہ رہا ہے تنخواہ کھا نہیں رہا، لیکن جس طریقے سے دے رہا ہے کل قیامت کے دن اس طریقے کا بھی حساب ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں لین دین میں معاملات کے اندر حضرات جو ہیں وہ وراثت کا مال دبا کے بیٹھے ہیں، حجتیں دلیلیں ہمارے پاس لوگ مسئلے لے کر آتے ہیں، اپنی معاملات لے کر آتے ہیں، ایک جانب کی بات سنو وہ کہانی بناتے ہیں، وہ انداز پیش کرتے ہیں، سوال کا وہ اسلوب ہوتا ہے کہ پورا حق اس آدمی کا ہے، دوسری جانب کی سنو تو پتہ چلتا ہے معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ فتویٰ دے کر، آپ سوال پوچھ کر حق ہم سے مفتی سے لکھوا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ کل حق آپ اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر سکتے ہیں؟ کل آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کل فیصلے حقائق پر ہوں گے، کل معاملات سارے حقائق پر ہوں گے۔ اس قضیے کے متعلق بیشتر احادیث موجود ہیں، بیشتر معاملات موجود ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنا، جس کے اوپر آپ کی طاقت ہے، جس کے اوپر آپ کا زور چلتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اس کو تھپڑ مارا، پیچھے سے مجھے آواز آئی اعلم یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، ابو مسعود سنو، اللہ تم پر طاقت بہت زیادہ رکھتا ہے جتنی تمہاری اس غلام پر بھی طاقت اور قدرت نہیں ہے، کنٹرول تمہارا اس غلام پر جتنا نہیں ہے اس سے زیادہ کئی گنا اللہ کا تم پر ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا ہے کون ہے آواز دینے والا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ میں نے جیسے یہ دیکھا اللہ کے نبی نے دیکھ لیا اور یہ الفاظ ادا فرمایا حر لوجہ اللہ، اللہ کے نبی میں اس کو ابھی اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا کیا، نہیں تو یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم میں جانے کے سبب ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ کیونکہ یہ جو اس کو مارا ہے نا، اس مار کا کل جواب دینا پڑے گا، اس مار کا کل جواب دینا پڑے گا۔ کسی ایک کا حق دبا لینا، کسی کا مال دبا لینا، کسی کا مال حق کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جانا، چاہے وہ وراثت کا مال ہو، چاہے وہ لین دین اور کاروبار کا مال ہو، چاہے وہ کسی کی مزدوری دینی ہو، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی مال جو میں نے اپنی جیب میں دبا کر رکھا ہے، مجھے تو سکون مل رہا ہے نا، میں صدقات بھی کر رہا ہوں، میں خیرات بھی کر رہا ہوں، میں معاملات چلا بھی رہا ہوں، میں یتیموں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں اسپتال کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں مسجد میں بھی فنڈ دے رہا ہوں، میں سارے معاملات کر رہا ہوں۔ پیچھے جہاں سے مال آ رہا ہے، یہ ایک لقمہ اگر حرام کا آ گیا، میں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، یہ سارے معاملات جو میں نے چلائے ہیں، بنائے ہیں، کیے ہیں، ہسپتال بنا دیے، غریبوں کی مدد کر دی، لوگوں کے معاملات دیکھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کی ساری نیکیاں وہ آدمی لے کر جائے گا جس کا میں نے پیسہ دبایا ہے، جس کا میں نے حق دبایا ہے، جس کے مال پر میں قابض ہوا ہوں، جس کی چیزوں کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر رکھ لیا ہے، اس کو جینے نہیں دے رہا، اس کو چلنے نہیں دے رہا، اس کی صبح شام کی بد دعائیں ہیں، صبح شام کی بد دعائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف، وہ امیر تھے، گورنر تھے، طاقت تھی نا، پاور تھی، اور بڑی مچھلی عام طور پر چھوٹی مچھلی کو، سمندر کا اصول ہے، دبا جاتی ہے، کھا جاتی ہے جب انسان گہرے سمندر میں اترتا ہے۔ کاروبار میں انسان اترتا ہے، گھر بار بنتا ہے، طاقتور ہے، روبدار ہے، گھر کے معاملات پر حاوی ہے، عورت حاوی ہے، مرد حاوی ہے، بیٹا حاوی ہے ماں باپ پر، جو بھی صورت ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو یہ طاقتور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ بن جبل اختیار اور طاقت لے کر جا رہے تھے، ان سے فرمایا تھا واتقی دعوت المظلوم، اگرچہ تم صحابی ہو، اگرچہ تم گورنر ہو، اگرچہ تم حاکم ہو، یہ یاد رکھنا کسی پر ظلم کرو گے، ہو سکتا ہے وہ مظلوم تم سے بدلہ نہ لے سکے، دنیا کی کسی عدالت میں اپنا کیس لڑ کے اپنے آپ کو نہ جتوا سکے، اپنا حق تم سے نہ لے سکے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر اس مظلوم کی آہ نکلی، اس مظلوم کا ایک جملہ بھی اس کی زبان سے تمہارے خلاف نکلا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، جب یہ آہ نکلتی ہے، یہ الفاظ نکلتے ہیں مظلوم کے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے اس طریقے سے اس کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اور فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تیری میں مدد ضرور کروں گا، تیرے تقاضوں کو پورا ضرور کروں گا، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ جائے، کچھ دیر ہو جائے، اور وہ دیر انسان بعض اوقات 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، بعض اوقات اپنی نظروں سے اس انداز میں نہیں دیکھ پاتا، اپنی نسلوں میں محسوس کرتا ہے، اپنی اولاد کے جھگڑوں میں محسوس کرتا ہے، خاندان کی بربادی میں محسوس کرتا ہے، اور مصیبت اس پر یہ ہوتی ہے کہ انسان ان گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، اور اس سے بڑی سزا اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کر پاتا کہ یہ میرے لیے سزا ہے میرے ان گناہوں کی جو میں نے کیے تھے۔
میں کئی لوگوں کو، کئی خاندانوں پر میرا تجزیہ ہے، میرا کئی خاندانوں پر اپنا ذاتی تجزیہ ہے، میں ان کو دیکھا، میں نے ان کی تاریخ کو دیکھا، کئیوں کو میں 20-25-30 سال سے جانتا ہوں، ان کے گھریلو معاملات کو، کئیوں کے معاملات آج سامنے آئے تو ان کے ماضی کو میں نے جا کر دیکھا۔ آج جن گھروں کی بربادی کو میں دیکھتا ہوں نا، میں ماضی کے اندر اگر جا کر دیکھتا ہوں تو ان کے پیچھے ان کا صرف اور صرف مجھے ظلم نظر آتا ہے جو انہوں نے دوسرے لوگوں پر کیا تھا۔ وہ جوانی کا عالم تھا، وہ تو جبر اور قہر کا عالم تھا، وہ تو غلبے کا عالم تھا، پیسے کا نشہ تھا، دولت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا دنیا، اس میں کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو طعنہ دے دینا، کسی کو زبان سے کوئی جملہ کس دینا، کسی کے اوپر کوئی بات کر دینا، وہ کرتے رہے۔ آج حالت یہ ہے کہ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، وہ طاقت اب باقی نہیں رہی، وہ جسم، وہ وجود اب باقی نہیں رہا، وہ ڈھلنا شروع ہو گیا، زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اب غروب ہونے کا جب وقت آیا تو مصیبت یہ ہے کہ ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلطی کیا ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ وہ اس موقع پر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہوگا، کسی کی نظر لگ گئی ہوگی۔ او بھائی، جادو نظر تیری اپنی خود کی ہے، تو نے وبال خود پالا ہے، تو نے شیطان کو خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ واتقی دعوت المظلوم، یہ جو جن کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، جن کا مال دباتے ہیں، جن کو طعنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آنکھوں کے جو اشارے ہوتے ہیں، جو کسی پر ہم ظلم کرتے ہوئے، کسی پر تنزیہ، کسی کی حقارت میں تحقیر کرتے ہوئے آنکھ کے ذریعے سے، صرف یہ پلکیں، یہ آنکھ کے اشارے سے اس کو ہم تذلیل اور تحقیر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس پر بھی حساب ہوگا۔ اس پر بھی کیسا حساب ہوگا؟ اب اس کو سنیے۔ کل قیامت کے دن جب ہم بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، کسی نے کسی پر کسی بھی اعتبار سے ظلم کیا ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ سے، اس کی عزت پر کوئی تہمت لگائی ہے، کوئی اس پر کیچڑ اچھالی ہے، کوئی اس کے اوپر طعن و تشنیع کی ہے، اولاد پر، بچوں پر، پڑوسیوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر، اپنی طاقت کے نشے میں ان پر غلبہ کے نشے کے اندر کر لیا، تو واتقی دعوت المظلوم، پہلی تو چیز یہ تھی۔ نہیں ہو سکا تو آج ہی چھڑوا لو، آج ہی کام ختم کروا لو۔ کوئی قصاص دینا ہے، کوئی بدلہ دینا ہے، کوئی دیت دینی ہے، کسی سے معافی مانگنی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اس سے جا کر کہو میں نے غیبت کی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کسی کے اوپر بہتان لگایا تھا، مجھے پتہ ہے میں نے بہتان لگایا تھا، کسی کی عزت کو میں نے اچھالا تھا، کسی کے بیٹے پر، کسی کی بیٹی پر نا انصافی کرتے ہوئے، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے حسد کی آگ میں جل کر میں نے اس کے بچے اور بچیوں پر الزامات لگائے تھے کہ اس کا فلاں گھر میں رشتہ نہ ہو، اس کی فلاں جگہ عزت نہ ہو، میں نے کام کر لیے تھے۔ آج اگر مجھے سمجھ میں آتی ہے، آج ہی اٹھ کر جاؤں اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں، جو دے سکتا ہوں وہ دے دوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ یکون ہناک درہم ولا دینار، کہ جہاں پر کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا تبادلے کے لیے۔ جس کا مال دبایا تھا، جس کا حق دبایا تھا، جس کے پیسے روکے ہوئے تھے، جس کے گھر پر میں قابض تھا، جس کی وراثت کے حق کو میں دبا کر بیٹھا ہوا تھا، بہن بھائی تھے، سب تھے، والدہ دنیا سے رخصت ہوئے، گھر پر میں اکیلا رہتا رہا 20 سال 25 سال، دکان پر، کاروبار پر میں قابض رہا 20 سال 25 سال۔ اب 20-25 سال بعد بھی اگر وہ بہن بھائی تقاضا کرتے ہیں تو اب بھی میں نہیں دیتا، یا دیتا ہوں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ 20-25 سال جو مفت میں رہا ان کی اجازت کے بغیر، یہ حساب بھی کل بارگاہ الہی میں دینا ہوگا۔ یہ گھر مفت کا نہیں تھا، ان کی ملکیت تھی، جن کی ملکیت میں رہتا رہا، ان کو میں نے کرایہ نہیں دیا، ان سے اجازت نہیں لی۔ اب کل قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں ہوگا کرائے کے طور پر دینے کے لیے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اس حساب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا جانوروں کو، اور جانوروں میں بھی وہ بکری جو سینگ والی ہے اور ایک بے سینگ ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے۔ اگر اس سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا تھا دنیا کے اندر، یہاں پر اس کا قصاص لوگوں کے سامنے دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کونی ترابا، یہ سارے جانوروں سے حساب کتاب لے کر واپس مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کا حساب و کتاب مطلوب نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے، یہ شریعت کے پابند نہیں ہے، یہ اس وقت حسرت کے ساتھ
کافر بھی دیکھ کر کہے گا جو قرآن مجید کی آیت ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج مٹی ہو جاتا، یہ بھی مٹی ہو گئے، میں بھی مٹی ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا، یہ سارے ٹھاٹ باٹ میرے ختم ہو جاتے، کیونکہ اب پکڑ میں ہے، جکڑ میں ہے۔ جب اس طریقے سے حساب و کتاب ہوں گے، جب اس طریقے سے معاملات ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب درہم اور دینار نہیں ہوں گے تو یہ بدلے حساب و کتاب کیسے ہوں گے؟ فرمایا پھر یہ ہوگا جو دوسری حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا اتدرون من المفلس، وہ مفلس کون، کلاش کون، غریب کون ہے نا؟ ہمارے ہاں تو غریب آدمی، کلاش آدمی، بے حیثیت آدمی وہ ہے جس کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، جس کی جائیدادیں نہیں ہیں، جس کے پاس بڑی سواری نہیں ہے، جس کا بینک بیلنس نہیں ہے، جس کو کوئی سنتا نہیں ہے، جس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اس سے بڑا غریب کلاش مفلس اور کون ہوگا؟ وہ حاجی صاحب ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ آدمی اپنی نمازیں، جو آپ اور میں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، جو میں نے جملہ ایک کہا تھا کہ آج نپٹا لیں، نہیں تو ہم سے بڑا کوئی مفلس نہیں ہوگا۔ آج اس قضیے کو حل کر لیں، کسی کے اوپر ظلم کیا آج نپٹا لیں، نہیں تو مصیبت کیا پڑے گی؟ مصیبت یہ پڑے گی کہ جو صبح کو میں سردیوں کے دنوں کے اندر نماز فجر کے لیے تکلیف کے ساتھ اٹھتا ہوں نا، وضو کرتا ہوں، مسجد چل کے آتا ہوں، میں جو روزہ رکھتا ہوں 12-14 گھنٹے گرمیوں کے اندر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میں جو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں جو حج پر گیا، میں جو عمرے پر گیا، میں نے جو جتنی خیرات کی، وہ جو لوگوں کا مال دبایا ہوا تھا نا، میں نے جو جملہ کہا تھا لوگوں کا پیسہ دبا کر، وراثت کا، کاروبار کا، کام کاج کا، اپنے معاملات کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر اپنے ماتحت لوگوں کی تنخواہ دبا کر میں صدقات اور خیرات کرتا رہا، پھر یہ سب چیزیں، یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم ہوں گی۔ اس کی نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، کیونکہ لوگ کھڑے ہوں گے قد ضرب ھذا وقد اکل مال ھذا وقد شتم ھذا، یہ تینوں الفاظ ہیں۔ اس نے مال بھی کھایا ہے، اس نے مارا بھی ہے، ہاتھ بھی استعمال کیا، جان پر بھی ظلم کیا، عزت پر بھی کیا، اور کسی دوسرے شخص کے اوپر پوری طریقے سے قابض رہا، اس کے جان، مال اور عزت پر حملہ آور ہوتا رہا۔ یہ تینوں الفاظ اسی حدیث کے اندر ہیں۔ مال بھی کھایا، عزت پر بھی حملہ آور ہوا، وجود پر بھی۔ اب اس کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کرو۔ اب آئیے واپس اس بخاری کی حدیث کی طرف۔ فرمایا کہ نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کی یہ نماز، آپ کا یہ روزہ، آپ کے حج، میری یہ عبادات، میری یہ دعائیں، میرا یہ ذکر، میری یہ التجائیں، میرا یہ رونا، میرا اس درس میں بیٹھنا، میرا گفتگو کرنا، آپ کا سننا، یہ ساری نیکیاں وہ آدمی لے کر جائے گا جس پر میں نے ظلم کیا اور اس وقت اپنے گھر میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جائیں گی یہ نیکیاں۔ جب ختم ہو جائے گا معاملہ، نیکیاں نمٹ گئیں، لیکن یہ تو بڑا ظالم جابر قاہر تھا، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اس نے جو گناہ کیے تھے، اس نے جو، حساب تو پورا ہونا ہے نا۔ جو میں نے شروع میں مسند احمد کی حدیث پیش کی تھی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ دیوان ہے، یہ وہ دفتر ہے، لا یترک اللہ منہ شیئا، جسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ القصاص لا محالہ، اس میں پورا لازمی قصاص ہوگا۔ اب کیا کریں؟ نیکیاں ختم ہو گئیں، اس نے جو گناہ کے کام کیے تھے، اس نے جو غلط کام کیے تھے، اس نے جو اپنے خواہش نفس کی تسکین کے لیے غلطیاں کی تھیں، وہ ساری اس کے سر پہ اب لادتے جاؤ۔ حساب پورا اللہ کا میزان ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم کل قیامت کے دن انصاف کا میزان، انصاف کا ترازو ہوگا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر ظلم سہ کر آیا ہے، اس کو کل حساب ملنا ہے، اس کو کل بدلہ ملنا ہے۔ تو یہ پورا بدلہ ہوگا، پورا تول کر، ناپ کر، گن کر، حساب و کتاب کے ساتھ دیا جائے گا۔ اب یہ نمازی، حاجی، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، دعائیں کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اپنی نیکیاں بانٹ کر ان کے گناہوں کو لے کر اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ یہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں نا، کمالیات ہوتی ہیں ایمان کی، یہ ایمان کو مکمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں انسان پرواہ نہیں کرتا، عام طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ہم جو مسجد کے حضرات ہوتے ہیں نا، جو داڑھی رکھتے ہیں، جو پائچے اوپر کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا شیطان آتا ہے اور شیطان ہمارے اندر تھوڑا سا عجب پیدا کر دیتا ہے۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ اترانا۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے اندر فخر محسوس ہوتا ہے کہ جی میں تو بخشایا ہو گیا۔ وہ جو باہر جو گھوم پھر رہے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم ان کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں، وہ تو فیصلہ جہنم کا اللہ نے کرنا ہے نا بھائی، جنت کا، جہنم کا مالک تو اللہ ہے، میں تو نہیں ہوں، آپ تو نہیں ہیں۔ لیکن شیطان یہاں مجھ پر وار کر گیا کہ میں نے ان کو حقیر سمجھا، کمتر سمجھا، اب میں ان کو حقارت والی نگاہوں سے دیکھتا ہوں،
اب میں ان سے بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، میرا لہجہ ہی ان کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس کے دو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ آدمی میرے اس کردار کو دیکھ کر، میری داڑھی، میرے پائنچے، میرے مسجد آنے جانے کو دیکھ کر وہ میرے وجود سے متنفر نہیں ہوتا، وہ میرے اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، جی اس طرح کا نمازی بننا ہے، اس طرح کا داڑھی والا بننا ہے، اس طرح کا حاجی بننا ہے نا۔ عام طور پہ مارکیٹ کے اندر کتنے بڑے بڑے فراڈی ہیں، ہر سال عمرہ حج لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان سے بڑے بڑے کام کرانا۔ میں کئیوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے فراڈی ہیں اور بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے، ہسپتال بڑے بڑے بنا کر چلا رہے ہیں مفت کے، بڑے بڑے فراڈی ہیں نا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ایک انسان کو عجب میں مبتلا کرتی ہے۔ جب یہ ہم مبتلا ہوتے ہیں نا، ہم خاص طور پہ مسجد والے ماحول کے لوگ، تو یہ چیز ہمیں برباد کر دیتی ہے، یہ چیز ہمیں لے ڈوبتی ہے، یہ چیز ہمارے اندر تھوڑا سا گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ اور جو یہ گھمنڈ، یہ تکبر جو ہے نا، یہ انسان کو بد اخلاقی پر مجبور کرتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، وہ جو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تھی نا کہ اللہ تم پر، تمہاری اس غلام پر کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کی تم پر اس سے زیادہ طاقت ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ پھر وہ جہاں پر اس کا زور چلتا ہے، جہاں پر وہ جو کچھ کر سکتا ہے، جہاں پر جس پر جو ظلم ڈھا سکتا ہے، مال کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، وہ ظلم ڈھاتا جاتا ہے، وہ کام کرتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ایک راستہ اپنے خلاف بنا کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ پہلا مرحلہ آتا ہے جب انسان کا جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے پر عام طور پر میں بھی، آپ بھی، ہم سب شرکت کرتے ہیں لوگوں کے جنازوں میں۔ بعض اوقات واقف ہوتا ہے کسی کے جنازے پہ خصوصی ہم جاتے ہیں تو تبصرے ہوتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تبصرے ہوتے ہیں نا۔ ہم بتاتے ہیں آدمی کیسا تھا، یہ آدمی کیا کرتا تھا، اس آدمی کا کیا کردار تھا۔ اور وہ پہلی گواہی ہوتی ہے تم شہداء اللہ علی الارض، تم جو اللہ کے بندے یہاں کھڑے ہو کر جنازوں پر جو باتیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہو، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے گواہی ہوتی ہے۔ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین کے اوپر، تم بتا رہے ہو اس آدمی نے یہ کام کیے ہیں۔ پہلا تو یہی انسان پھنس گیا، پہلا تو یہی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ لوگ دعاؤں سے زیادہ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ مغفرت کی لیے کچھ باتیں کرنے کے بجائے لوگ آہیں اور بد دعائیں دے کر جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے قبر میں کیا لے کر گیا؟ وہ مال، وہ عزت، وہ گھمنڈ، وہ تکبر، وہ کچھ ساتھ رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک آدمی ہے، میں سچی بات کرتا ہوں، اس آدمی کی بڑی نیکیاں ہیں، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرے، جو ظاہری نظر آتی ہیں، باقی دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے اس کو بڑی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے دین کی، کافی عرصے سے، کئی اعتبارات سے، کئی چیزوں کے حوالوں سے، بڑے بڑے اس کے کام ہیں، لیکن میں ابھی بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ میں خود اس سے کئی دفعہ بات کی، اب بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، صرف اس کی زبان کی وجہ سے۔ زبان اس کی بڑی خراب ہے اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، فخر بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کام کیے ہیں اس آدمی نے، لیکن ڈر یہی لگتا ہے کہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کی جب اس کی زبان جب چلتی ہے اور وہ جو کچھ کاٹتی ہے اور جو کچھ لوگوں کو زخمی کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کی نیکیاں، یہ بڑے بڑے کارنامے، یہ دوسرے کمزور لوگ لے کر جا رہے ہیں، جن کے حوالوں سے یہ آدمی گفتگو کرتا ہے، جن کو منہ پہ ذلیل کرتا ہے، جن کو منہ پہ رسوا کرتا ہے، جن کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، جن کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ لہذا حقوق العباد آپ کی نیکیوں کا ضامن ہے، آپ کی نیکیوں کا ضامن ہے۔ وہ نیکیاں جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کی ضمانت، اس کی سٹیمپ یا اس کی گرہ، اس کا عقدہ ان حقوق العباد سے لگتا ہے۔ اگر یہ کامل، اس میں کمال پیدا نہیں ہو سکا، اس میں نقص رہا، اس میں اونچ نیچ رہی، تو یہ وہ دیوار ہے ریت کی جسے ہم آہستہ آہستہ کر کے، نیکیوں کی جسے ہم آہستہ آہستہ کر کے گرا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جس ایمان کے اندر یہ حقوق بھی شامل ہیں، اپنے ہاتھ، اپنی زبان، حتیٰ کہ اپنی آنکھیں، اپنے دل کی سوچ، ان سب چیزوں کو اللہ کے بندوں کے حوالوں سے پاک رکھیں، حسن ظن رکھیں، ہمیشہ دوسرے کی برتری کا سوچیں، ہمیشہ دوسرے کی کامیابی کا سوچیں۔ دنیا کے اندر کوئی لے جا رہا ہے، 2-4 لاکھ کہہ لیں، 2-4 کروڑ کہہ لیں، سودا بالکل سستا ہے کہ کروڑوں میں بھی دے کر اگر کل قیامت کے دن مجھے جنت مل جاتی ہے، تو اگر میں کسی کا حق اگر دبایا ہوا ہے وہ واپس دے دیتا ہوں اس کو، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جاتی ہے، وہ جنت جو اللہ نے نزلا من غفور الرحیم اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی، میں نے خود تیار کی ہے جنت، جس کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ خود کرے گا، جس میں انسان جانے کے بعد جو جی چاہے وہ کرے گا،
وہ جنت اگر آپ کو چند کروڑوں کے بدلے میں مل جاتی ہے جو آپ حق کسی کا ادا کرتے ہیں، وہ جنت اگر آپ کو کسی سے معافی مانگنے پر، کسی کی غیبت کی ہے اس سے غیبت کے اوپر معافی مانگنے پر، کسی پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، وہ بہتان کے اوپر معافی مانگنے سے وہ جنت اگر مل جاتی ہے، وہاں کی عزت اگر مل جاتی ہے، تو میرے بھائی عقل مند آپ ہیں، سمجھدار آپ ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سا سودا پھر ٹھیک ہے۔ اس دنیا کے اندر تھوڑا سا جھک کر، اپنی عزت کو قربان کر کے، تھوڑا سا مال دے کر، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھ کر، اپنے ہاتھ کو روک کر، زبان کو روک کر، کسی کی جان مال عزت کے اوپر حملہ آور نہ ہو کر، کہیں اگر کوئی حق ہے تو اس کو لوٹا کر انسان اگر کل کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، شہید ہوا تھا، تیر آ کر لگا تھا، لوگوں نے فرمایا کیا شہادت ہے، کیا خوبصورت، اس کو اللہ کی طرف سے مہمان نوازیت نصیب ہوگی۔ فرمایا نہیں، اس نے غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے، حالانکہ کس کے لیے تھا وہ مال؟ انہی مجاہدین کے لیے تھا، اسی کے لیے تھا، تقسیم ہوتا تو اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ آنا تھا، لیکن تقسیم سے پہلے اس نے اس میں سے یہ چیز اٹھا لی تھی، یہ چادر اس نے اٹھا لی تھی، یہ چادر اس کے اوپر آگ کی بن کر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے، یہ آگ کی لپٹی ہوئی ہے۔ کوئی تسمے لے کر آ رہا ہے، کوئی چادر لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے، اللہ کے نبی یہ میں نے بھی لے لیا تھا، یہ تقسیم سے پہلے میرے بھی ہاتھ لگ گیا تھا، یہ لے لیجئے۔ یہ آج اب وہ منظر آیا نا سامنے، تو صحابہ نے اپنے آپ کو آج ہی چھڑوانے کے لیے، آج ہی آزاد کروانے کے لیے کام کیے تھے کہ آج یہ لے لیں، آج یہ ہو جائے، آج نمٹ جائے، جو لیا تھا وہ واپس چلا جائے، کسی طریقے سے جنت مل جائے۔ تو آج اٹھیے، حل یہی ہے، آج ہی اٹھیے، آج ہی جس پر ظلم ہے، آج ہی جس پر قہر ڈھایا ہے، آج ہی کسی کی بے عزتی کی ہے، آج ہی کسی سے آپ لڑے ہیں، آج ہی جائیے اس سے حساب کتاب پورا کیجیے، اس سے معاملہ اپنے آپ کو آزاد کروائیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کروا لیجیے، ورنہ جنازہ ہمارا بھی ہوگا، تبصرے ہمارے اوپر بھی ہوں گے، باقی میزان تو اللہ کا عدل والا قائم ہونے والا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔